اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ ہماری گفتگو چل رہی تھی اس چیز کے بارے میں، اس سوال کے بارے میں کہ اگر کوئی کرے کہ اگر دین اسلام یہ شریعت نازل ہو چکی، آ چکی، کامل ہو چکی، اب نہ کوئی دوسری شریعت آئے گی، نہ دوسرا کوئی نبی آئے گا، تو یعنی ہر وقت کے، ہر زمانے کے لوگوں کے لیے، آنے والے ہر زمانے کے لیے شریعت کافی ہے، تو پھر یہ بتائیں کہ وہ شریعت، وہ قانون جو پہلے آ چکے ہیں، زمانے ایک طرف سے زمانہ بدلتا رہتا ہے، حالات بدلتے رہتے ہیں، جی کیفیت بدلتی رہتی ہے، تو وہ اسلام کے دین کے پائیدار جو قانون ہیں وہ ان کا حل کیسے پیش کر سکتے ہیں؟ تو اس کے بارے میں ایک جواب تو کلی طور پر یہ دیا تھا کہ دیکھیے دین کے جو انسان کی جو فطری تقاضے ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اس انسان کی فطرت سے نکلتی ہیں، کھانے کی ضرورت، پینے کی ضرورت، پہننے کی ضرورت، جنسی خواہشات، شادی کی ضرورت، یہ ضرورت، وہ ضرورت، یہ ضرورتیں انسان کی فطرت سے، اور فطرت کا مطلب آپ جانتے ہی ہیں، فطرت میں کوئی زمانہ، کوئی زبان، کوئی لوگ معین نہیں ہوتے، ہر زمانے کے لوگ، ہر مذہب کے لوگ، فطری اگر کوئی چیز ہے تو سب میں پائی جاتی ہے، تو اس لحاظ سے تو سب ایک سے ہی ہیں، چاہے وہ کسی بھی زمانے کے ہوں۔ وہ الگ بات ہے کہ اس زمانے کے کھانے ذرا لو کوالٹی کے ہوں، ہماری زمانے کے ذرا اعلیٰ کوالٹی کے ہوں، اور آئندہ زمانے میں اور زیادہ اعلیٰ کوالٹی کے ہوں، تو کھانے پینے کے مسائل تو وہی ہیں، وہ ہمارے کام آ سکتے ہیں، وہ مسائل ہماری ضرورتوں کو پورا کر سکتے ہیں، کھانے پینے کے، نکاح کے مسائل، طلاق کے مسائل، یہ سب وہ ہیں کہ جو اگر اس زمانے میں آ گئے تو زمانہ کتنا بھی بدلتا رہے، یہ ضرورتیں پیش جو آتی رہیں گی ان کو وہ حل کرتا رہے گا۔ لیکن اس کے ساتھ انہوں نے کہا اس بات کا بھی ہمیں انکار نہیں ہے کہ انسان کی زندگی میں نئے دن نئے نئے حادثات، واقعات پیش آتے رہتے ہیں، تبدیلی اور تغیر ہوتا رہتا ہے، لہٰذا ان کو بھی ضرورت ہے، لہٰذا اس کے لیے کچھ چیزیں پیش کی، ان میں سے ایک تھا اجتہاد، کہ اجتہاد ہے کہ جو آنے والے نئے نئے مسائل کو انہی شریعت کے جو قوانین ہیں ان کے ذریعے سے وہ ان کو حل کر کے پیش کر سکے۔ دوسرا طریقہ حاکم شرع کے اختیارات ہیں، حاکم شرع کے اختیارات ہیں، ٹھیک ہے، یہ بات اپنی جگہ پر مسلم ہے، یقینی ہے کہ اسلامی حکومت احکام و قوانین کے ضمن میں ہے، احکام و قوانین ہے تبھی تو اسلامی حکومت ہے۔ احکام شرعی احکام کا ایک عظیم حصہ جو سماج کی تنظیم کے لیے بعد لیے ہیں، نظم و ضبط کے لیے، سیاسی اور سماجی امور سے متعلق ہے، سماجی امور سے، شریعت کے اکثر احکام کس سے تعلق رکھتے ہیں؟ سماجی، سیاسی، معاشرے کی تنظیم وغیرہ کے، جس کا اجرا کرنا، جاری کرنا، جن قوانین کا، احکام کا جاری کرنا کسی ذمہ دار اور دیندار حاکم ہی کے ذریعے ممکن ہے۔ اب ایسا تھوڑا ہی ہے کہ ہم کسی کو بھی اٹھا کے بٹھا دیں، لو حاکم بنا لیں کہ لو جی آپ ہمارے اوپر حکومت کیجیے، نہیں، بلکہ وہ دیندار ہو جو وہی کر سکتا ہے اس کام کو۔ مسلمانوں کے رہبر کو چاہیے کہ امت اسلامیہ، جو امت مسلمہ، اس کی تنظیم شرعی قوانین کے حدود میں کرے، شرعی قوانین کو نگاہ میں رکھتے ہوئے ان کے ذیل میں اس معاشرے کو منظم معاشرہ بنائے۔ ایسا نہ ہو کہ لو جی ہاں جی ہم اسلامی حکومت ہے، معاشرہ بنا رہے ہیں، سماج بنا رہے ہیں، لو جی تھوڑا سا لوگوں کی خواہش کے مطابق تھوڑا سا آسان کر دو، جو لوگوں نے آسان چیز کو سخت بنا لیا اور آسان کو، چلو ٹھیک ہے اسلامی حکومت ہے لیکن پردہ کرنے کا آپ کو اختیار ہے، نہ بھی کرو وہ آپ کی مرضی ہے، وہ اسلامی قانون کیسے ہو جائے گا؟ اب جیسے ایران میں لوگ، کردی لوگ، جو بکے ہوئے لوگ جو پردے میں، یا اور ملکوں میں آپ نے دیکھا ہوگا پردے کے خلاف آوازیں اٹھاتے ہیں، بال کاٹ کے پھینک رہی ہیں لڑکیاں، پردے جلا رہی ہیں، اور یہ چاہ رہی ہیں کہ یہ آزادی آزادی، تو یہ بتائیے کہ اسلامی حکومت میں آپ چاہے جتنا ہڑدنگ مچا لیجئے، مثلا ایران میں وہ چاہے جتنا ہڑدنگ مچا لیں، چاہے ایران بالکل تباہ ہو جائے مثال کے طور پر، نعوذ باللہ ایسا نہ ہو خیر، لیکن مثال کے طور پر تو کیا
اس وجہ سے کہ ہماری حکومت ٹوٹ جائے گی، یہ ہو جائے گا وہ جائے گا، اس وجہ سے کیا دین کے خلاف کوئی فتویٰ دے سکتا ہے مجتہد کہ چلیے آپ ٹھیک ہے بھائی آپ پردے کے خلاف اتنا احتجاج ہو رہا ہے لہٰذا اب آپ کی مرضی پہ ہم چھوڑ رہے ہیں؟ نہیں چھوڑ سکتے، وہ نہیں چھوڑ سکتے اسلامی شریعت، ورنہ پھر وہ اسلامی کہاں جی. لہذا حاکم شرع کو چاہیے کہ وہ شرعی قوانین کے ذیل میں معاشرے کو تنظیم دے اور اسلامی احکام کا مکمل نفاذ کر کے، مکمل ان کو احکام کو لاگو کر کے ظلم و ستم کو ختم کرے، اخلاقی اور اجتماعی جو فسادات ہیں ان کو روکے، روک تھام کرے اور اسلامی عدالت برقرار رہے. ٹھیک ہے، اخلاقی اور اجتماعی فساد سے، جو اخلاقی فساد ہیں اجتماعی فساد ہیں، اس سے جنگ، امن و آشتی برقرار کرنا. جی فساد کیا کرنا ہے اس میں؟ اخلاقی اور اجتماعی فساد سے جنگ کرنا اور امن و آشتی برقرار کرنا، اسلامی عدالت کا نافذ کرنا ایک شرعی حاکم کی ذمہ داری ہے. ایک شرعی جو حاکم اور ذمہ دار انسان ہے اسے چاہیے کہ وہ قوانین شرعی، احکام شرعی کے ذریعے سے معاشرے کو تنظیم دے اور جو فسادات ہیں ان سے لڑائی کرے، ان کے خلاف ہو اور امن و آشتی برقرار کرے، عدالت ہو، یہ ہو، امن ہو، سکون ہو اور اسلامی حکومت لازم، اسلامی عدالت وہ نافذ کرے، جاری کرے. یہ اس کا شرعی فریضہ ہے جسے ہر زمانے میں پورا ہونا چاہیے. اگرچہ اسلام کے بعض قوانین اس لیے بنائے گئے ہیں لہذا ان کے نفاذ سے مقصد تک رسائی ہو سکتی ہے. جی اسلام کے قوانین بعض اسی لیے بنائے گئے ہیں کہ ان کو جاری کرنے سے انسان اپنے مقصد تک پہنچ سکتا ہے، کمال تک. لیکن کبھی کبھی حاکم شرع، اسلام کے سارے قوانین انسان کی تکمیل کے لیے تو ہیں کہ ان پہ عمل کر کے انسان حقیقی کامیابی تک پہنچ سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کبھی کبھی حاکم شرع اسلامی حاکم شرع جو ہے ملک کی تنظیم میں مختلف مشکلات سے دوچار ہوتا ہے. ملک بنانے میں اس میں کچھ مشکلات پیش آتی ہیں اور ان کے حل کے لیے کیا کرتا ہے؟ وہ خصوصی اختیارات کی ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ بھائی کچھ خصوصی میرے پاس اختیار ہونے چاہیے، حاکم شرع کو ضرورت ہوتی ہے. جی لہٰذا مسلمانوں کے پیشوا کو ایسے اختیارات دیے گئے ہیں. اب اگر کوئی، یہ ابھی سوال کیا تھا کہ بھائی اسلام کے تو قوانین اور احکام پائیدار ہیں، ٹکاؤ ہیں، اور زمانہ بدلتا رہتا ہے، حالات بدلتے رہتے ہیں، ضرورتیں بدلتی رہتی ہیں، تو وہ ہماری ضرورتوں کو کیسے پورا کریں گے؟ کہا کہ ایک تو اجتہاد کے ذریعے سے مجتہد آپ کو باقی چیزوں کے مسائل اگر نئے پیش آ رہے ہیں تو ان کو آیات و روایات سے نکال کے دے گا. دوسرا، خود حاکم شرع کو اختیار ہے کچھ چیزوں میں کہ وہ ان میں، مثلا مثال کے طور پر آپ نے دیکھا ہوگا حاکم شرع طلاق کا مسئلہ آتا ہے تو حاکم شرع کو حق ہے نا یہ طلاق دینے کا. بھائی ایک لڑکی آ کے کہے کہ میرا ہسبینڈ اتنا کمبخت، اتنا ذلیل، اتنا برا ہے کہ وہ مجھے صحیح نہیں رکھتا، میرے پر ظلم و ستم کرتا ہے، میں الگ ہو گئی ہوں، طلاق نہیں دے رہا ہے، تو میں طلاق جب تک ہوگی نہیں تو میں شادی کیسے کروں؟ یا اور بڑی وہ ہو جاتا ہے معاملہ، تو کیا ہوگا؟ پھر حاکم شرع کی طرف رجوع کرے گی، ورنہ تو ایسے تو سارا نظام بگڑ کے رکھ جائے، بیچاری لڑکیاں تنگ ہو کے رہ جائیں، یا بعض ٹائم لڑکوں پہ یہ نوبت آ جاتی ہے، مگر لڑکوں کو تو اختیار طلاق تک ہے. لیکن بعض ٹائم ایسے موارد آ جاتے ہیں، بعض ٹائم ایسے موارد، اور یہ خالی نکاح طلاق ہی میں نہیں، میں نے کسی کو ادھار دیا تو پیسہ نہیں دے رہا یا کوئی ایسی باتیں ہوتی ہیں، تو اس میں حاکم شرع کیا کرے گا کہ وہ دیکھے گا کیفیت کو کہ ہاں بھائی یہ لڑکی کی باتیں ٹھیک ہیں یا جیسی بھی ہیں، اب یہ الگ رہنا چاہ رہی ہے، یہ طلاق چاہ رہی ہے، یہ طلاق نہیں دے رہا، ہٹی بنا ہوا ہے، اڑ پہ اڑا ہوا ہے، تو حاکم شرع اسے سمجھائے گا طلاق دے. بھائی کیا کرے گا؟ طلاق دو. پھر بھی نہیں مان کے دے رہا تو پھر حاکم شرع کو اختیار ہے کہ وہ طلاق دے، وہ طلاق پڑھ سکتا ہے. جی تو کچھ اختیارات بھی ہیں. اگر نئے نئے مسائل پیش آ بھی رہے ہیں کہ بھائی پرانے زمانے میں جب شریعت آئی تھی اس زمانے میں تو میاں بیوی ساتھ رہتے تھے سب کچھ، اگر کوئی معاملہ ایسا ہوتا تو سیدھی طلاق ہو جاتی تھی، وہ طلاق دے بھی دیتا تھا. لیکن اب نئے نئے حالات جیسے جیسے آ رہے ہیں، قانون، سیاست، پولیس، یہ وہ، اس کی وجہ سے شوہر جو ہے بعض ٹائم کیا کرتے ہیں؟ طلاق ہی نہیں دیتے کتنا بھی کوشش کرو، تاکہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ مجھے طلاق نہ دینی پڑے، پھنسے رہیں یہ لوگ. ایسا ہی ہوتا ہے. تو اب اگر ایسے مسائل پیش آتے ہیں، جی انما فاطمہ عارف حسن برجس میم، تو ایسے مسائل میں کیا کرنا ہے؟ ایسے حاکم شرع کو اختیار ہے، کچھ اختیارات حاکم. آواز آ رہی ہے نا میری آپ لوگوں کو؟ بڑی خاموشی ہے. جی آ رہی ہے آواز آپ کی. تو حاکم شرع کو ایسے حالات، کچھ ایسے مشکلات سے دو چار ہو جاتا ہے
حاکم شر یا اس کو ملک بنانے میں یا کچھ سدھارنے میں یا کچھ ایسا کرنے میں اسے ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ خصوصی اختیارات اس کے پاس ہوں، لہٰذا مسلمانوں کے پیشوا کو ایسے اختیارات دیے گئے ہیں۔ حاکم شر کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ اسلام کے عمومی جو اصول ہیں جی ان کے تحفظ کے علاوہ، ان کے اصول کی تو حفاظت کرے، اس کے علاوہ امت اسلامیہ کی مصلحتوں کی رعایت کرتے ہوئے احکام و قوانین وہ الگ سے بھی بنا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر کچھ قوانین دین و شریعت میں ہیں، کچھ باتیں جیسے آپ نئے مسائل پیش آ رہے ہیں، مثلا کرونا میں آپ کو الگ سے وہ قانون کسی بھی مسئلے میں بنا سکتا ہے، کیونکہ اسے لگ رہا ہے کہ ایسا کرنے سے کیا ہو رہا ہے، نظام میں گڑبڑ ہو رہی ہے، فساد پھیل رہا ہے یا یہ ہو رہا ہے برا، تو اس کام کے لیے الگ سے وہ قانون بنا سکتا ہے، اور وہ بھی واجب العمل ہے، لوگوں کو ان پہ عمل کرنا واجب ہے، تو وہ الگ سے احکام قوانین بنائے تاکہ ملک چلانے میں مدد ملے، اور ایسے قوانین اور احکام کو احکام حکومت ہی کہا جاتا ہے۔ جیسے آپ ایرانی حکومت اسلامی حکومت بنائی ہے، انہوں نے اسلامی ایک حکومت ہے، تو اس میں بہت سے باتیں ایسی ہیں جو سیاسی اعتبار سے اور حکومتی اعتبار سے قانون بنائے گئے ہیں جی۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے اختیارات حاصل تھے جی، اور آپ ان سے استفادہ بھی کرتے تھے ان اختیارات سے۔ پھر پیغمبر کے بعد ہی تمام اختیارات آپ کے جانشین ائمہ معصومین کو ملے، وہ بھی انہی احکام سے متعلق جو مسلمانوں کی ذمہ داری ہے اس کے صاحبان امر یعنی پیغمبر اکرم اور ائمہ معصومین کی اطاعت کرے، وہ بھی ان کی بھی اطاعت واجب ہے۔ خداوند عالم فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے مومنو خدا، رسول اور صاحبان امر کی اطاعت کرو، یہ آیت ہے۔ احادیث کی روح سے امام معصوم کی غیر موجودگی میں، عدم موجودگی میں مملکت اسلامیہ کا ادارہ، اسے چلانا، یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ ولی فقیہ کی ذمہ داری ہے، جس کی شان یہ ہو کہ وہ عادل ہو، مدیر ہو، مدبر ہو، دور تک کی سوچنے والا، غور و فکر اور سیاست داں ہو۔ تو ولی فقیہ میں یہ شرطیں ہونی چاہیے، وہ ایسے عالی قدر فقیہ کا انتخاب اصحاب رائے، فقہا جو رائے والے فقیہ ہیں، جن کے اپنے رائے اور نظر ہے، وہ اس کے ذریعے سے عمل میں آتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی اٹھا کے کہہ دے ہم اسے رہبر مان لے رہے ہیں جی، نہیں، اس کے لیے پورے علماء اور مجتہدین اور فقہا کی جماعت پوری ایک ہوتی ہے، وہ کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد عوام کے سامنے اس کا اعلان ہوتا ہے کہ ہاں بھائی انہیں ہم، اور مسلمین کے امور کی ولایت اور رہبری کی باغ ڈور اس کے ہاتھ میں لیتا ہے۔ لہٰذا ولی امر مسلمین کو ملک چلانے کے لیے خصوصی اختیارات حاصل ہوتے ہیں تاکہ بوقت ضرورت ان اختیارات پر عمل درآمد ہو سکے، ٹھیک ہے، اس پر عمل کیا جا سکے۔ اسی لیے حکومت اسلامیہ کے احکام و اصول کے لحاظ سے ملت کا شکار نہیں ہوتی جی، چونکہ حکومتی مشکلات کے حل کے لیے یا تو عالم بہت زیادہ جاننے والا آگاہ فقہا کا اجتہاد کا سہارا لیا جاتا ہے، یا پھر اپنے خصوصی اختیارات سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ گزشتہ مطالب سے جو ابھی ہم نے تمام مطالب بیان کیے، اس سے یہ واضح ہو چکا ہے کہ اسلامی احکام و قوانین دائمی ہیں، آنے والی ہر امت کے لیے قابل عمل ہیں، ہر زمانے کے انسان، ہر زمانے میں انسان کی دینی اور دنیاوی سعادت کی ذمہ دار ہے، ضامن ہے۔ لہذا پھر بھی اس کے باوجود بھی حضرت محمد کی نبوت کے خاتمے کے بارے میں کوئی اشکال باقی اب نہیں رہ جا سکتا، کیونکہ اب قانون مکمل ہو چکے ہیں، شریعت مکمل ہو چکی ہے۔ یہ درس ہمارا تمام ہو گیا، غور کیجیے اور جواب دیجیے۔ پیغمبر اسلام کی خاتمیت پر کیا اعتراض ہوا ہے؟ یہ اعتراض ہے کہ مثلا کہ آپ کی نبوت ختم کیوں نہیں، پہلے کیوں نہیں ختم ہوئی جی؟ اگر ضرورت اب آپ کے بعد نبی کیوں نہیں آیا؟ کیا ان لوگوں کو جس چیز کی ضرورت تھی ہمیں نہیں ہے؟ اور اگر وہ ضرورت پوری ہو گئی ہے تو پھر ہمارے نبی سے پہلے جو اور نبی تھے ان پہ کیوں نہ تمام ہوئی وہ ضرورت؟ یہ اعتراض تھا، اس کا جواب میں نے بتایا۔ اسلامی احکام کا سرچشمہ کیا ہے؟ اسلامی احکام کہاں سے آتے ہیں؟ قرآن اور حدیث سے۔ قرآن اور حدیث سے۔ زندگی کا پائیدار رخ کون سا ہے جو ہمیشہ رہنے والا رخ ہے زندگی کا؟ وہ ہے فطری والا، جو فطرت سے جو تعلق رکھتا ہے، کھانا پینا، نکاح، یہ سب چیزیں۔ یہ انسانی زندگی میں تبدیلی کیسے آتی ہے؟ حالات بدلتے ہیں، ضروریات بدلتی ہیں، کیونکہ اجتہاد کیا ہے اور انسانی تغیر پذیر ضرورت کیسے دور ہوتی ہے؟ اجتہاد ہے کہ ایک
عالم فقی اس کوشش کر کے آیات و روایات کے ذریعے سے مسائل جو حالات نئے ضروریات پیش آ رہی ہیں ان ضروریات کا مسئلہ حل پیش کرتا ہے. انسانی تغیر پذیر زندگی ضرورت کو کیسے پوری کر سکتا ہے؟ وہ آیات و روایت کے ذریعے سے مسائل نکال کے ان کلی قانون اور قاعدے جو اسلام کے ان کے ذیل میں ان کو فتوے نکال کر لوگوں کے سامنے پیش کرے گا. حاکم شرع کا اختیار کیا ہے؟ کیسا ہے حاکم شرع کا اختیار؟ یہ اختیار ہے کہ بعض ٹائم جو اسلامی حکومت چلانے میں یا کچھ ایسے حالات پیش آ جاتے ہیں کہ جب حاکم شرع کو کچھ اختیارات کی ضرورت ہوتی ہے. جیسے پیغمبر اکرم کو جو چیزیں قرآن میں آ چکی تھی اس سے ہٹ کے بھی مثال کے طور پر انہیں اختیار حاصل تھے کہ اگر ایسے کوئی مسئلہ پیش آئے سیاسی یا حکومتی یا جنگی کوئی مسئلہ ایسی بات ہے تو وہ الگ سے خود انہیں اختیار تھا کہ وہ قانون بنا سکیں. پیغمبر اور ائمہ کو کیا اختیار حاصل ہے؟ وہی کہ وہ قانون ضرورت کو دیکھتے ہوئے مصلحت کو دیکھتے ہوئے بنا سکتے ہیں. امام معصوم کی غیبت میں مسلمانوں کا پیشوا ولی امر مسلمین ولی فقیہ ہے. اس کے بارے میں ولی امر مسلمین کی صفات کیا ہے؟ عادل ہو، مدبر ہو اور عالم ہو. یہ سب کیسے انتخاب کیسے ہوتا ہے؟ کیا ہم کریں گے انتخاب؟ نہیں، بڑے بڑے مجتہد اور فقہاء ہی کی ہوتا ہے. اس کے کیا اختیارات ہیں؟ وہی جو ان کے کیسے آیات اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. ٹھیک ہے، یہ درس تمام ہوا. انشاءاللہ کل کو جو ہوگا وہ پڑھیں گے 10واں سبق. کیوں انبیاء کا بھیجنا ضروری اور یقینی ہے؟ کیوں اب ضرورت یہ باتیں پیش کر دی گئی. اب یہ ہے کہ نبی بھیجنا ضروری کیوں ہے، وہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ.